کے بابا جی نے عرض کی تھی لجپالائی تو سایہ خیاسی جڑی تیری بیوی ہے او زبان تو گنگی اکھاں تو نبینی ہے کنا تو ڈری ہے لتا تو مزور ہے میں بکھیں او دیاں لتا بھی ٹھیک نہیں او دیاں اکھاں بھی ٹھیک نہیں او دے وچ کوئی عیب نہیں آپ نے مسکرا کے فرمایا پترا پریشان نہ آیا میں زبان تو گنگی تایا کھیاسی کدے اتنا اچھا نہیں بولی کہ میری بیٹی دی آواز کسے غیر مرہم دے کان وچ پئی ہوئی میں اکھاں تو نبی نیچایا کھیاسی انہیں کدے غیر مرہم دا چہرہ نہیں وکھیا میں کنا تو بولی تایا کھیاسی کسے غیر مرہم دی آواز انہیں نہیں سنی میں حسن دے بارے تایا کھیاسی غیر مرہم نے دا چہرہ نہیں وکھے آئی میں لتا تو مزور تایا کھیاسی اے چل کے کدے گناہ وال نہیں گئی قرب و جوار تو آنے والے آئی ماں ایڈی تقوی والی ہوئے باپ ایڈا پرہیزگار ہوئے پھر اولاد عبدالقادر جیلانی جم دیا محبوب سبحانی شہباز لامکانی پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ آج انشاءاللہ العزیز آپ دی بارگاہ دی اندر ارغبان نیاز پیش کرانگے آپ دی بارگاہ دی اندر حاضری لگواں گی گرامی قدر حضرات میں آپ صاحب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم بندہ رب دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کرتے مالکہ منو اس راستے تے چلا ان لوکاں دے راستے تے چلا جنہ دے اتے تو انعام کیتا ہے حالانکہ سوچن والی گل اے کہ بندہ کہندا یا اللہ منو سیدھی راہ تے چلا انہاں دی جنہ تے تو انعام کیتا ہے بندہ کرو نماز پڑھن ٹرے تے آوی سیدھی راہ اگر انسان مسجد دے اندر آکے وضو کرے تے آوی سیدھی راہ انسان مسجد دے اندر آکے نوافل تے سنتا ادا کرے تے آوی سیدھی راہ انسان نماز دی حالت دے اندر کھڑا ہو جاوے آوی سیدھی راہ لیکن انسان سارے معاملات کرن تو بعد نماز دے اندر کھڑا ہو جاوے گھروں مسجد دی نیت آوے آکے وضو بھی کرے نماز بھی پڑھے نماز دی حالت دے اندر ہاتھ بن کے پڑھے ادب نہ رب دی بارگاہ چے کھڑا ہو جاوے تو رب دی بارگاہ چے کھڑا ہو کے نماز پڑھے سیدھی راہ اے بھی ہے لیکن پھر بھی آکھے یا اللہ میں سیدھی راہ چلا اونا دے سیدھی راہ چلا جنہ تے تو انعام کیتا ہے جنہ تے تو راضی نے اونا دے سیدھی راہ چلا یا اللہ میں نے اونا دے سیدھی راہ چلا اتھے تے بندہ خود رب دو عرض کر رہے کہ مالکہ میں نے سیدھی راہ چلا لیکن ایک مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اتھے اللہ نے حکم دیتا کہ بندیا ایمان لے آؤں تو بعد تقوی اختیار کر تقوی اختیار کرو تو بعد اللہ نے فرمایا کونو مع صادقین سچیاں دے نال ہو جا اور ایک مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے یا ایمان لے آمن تو بعد تقوی اختیار کر تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میرے تک پہنچن واسطے کوئی وسیلہ لے کے آ پتہ چلے آ کہ انسان سیدھی راہ مانگ رہے آئے انہاں لوگاں دا ساتھ مانگ رہے جنہ تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے انہاں لوگاں دا انسان ساتھ مانگ رہے آئے جڑے اللہ دے بڑے قریبی بندے نے انسان انہاں دا ساتھ مانگ رہے آئے جڑے اللہ دے بڑے برگزیدہ بندے نے تو آؤ نا قرآن کو لو پوچھئے او انعام والے کون نے او کیڑے
کڑے لوگ نے جنہ دے اتھے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے، او کڑے لوگ نے جڑے بڑے سچے لوگ نے، او کڑے لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میرے تک پہنچن واسطے کو وسیلہ لے کے آؤ۔ لوگ ہیں کڑے نے، او کڑے نے جنہ دے اللہ نے اپنا انعام کیتا۔ عرض کی تھی یا اللہ او کون لوگ نے جنہ دے بارے انسان کرو چلے پھر بھی آکھے یا اللہ میں نے انہوں دا ساتھ دے، آکے نماز پڑھے تو نماز دے وچ کھلو کے بھی آکھے یا اللہ میں نے انہوں لوکاں دا ساتھ عطا فرما، جنہ دے تو انعام کیتا، جنہ دے تو راضی ہیں، میں نے انہوں لوکاں دا ساتھ عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن پتہ چل جاوے گا وہ انعام والے ہے کڑے نے۔ پڑھئے قرآن یا سبحان اللہ بولو تے، تھوڑی کوشش کرو تے ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بندہ نماز اندر کھڑایا کہ آخدا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی رات چلا دیں، نال بندے نے کد شرطہ رکھیاں نہیں، یا اللہ اونا دی سیدھی رات چلانائی، صراط الذین انعمت علیہم، عرض کر دے یا اللہ جنہ تے تو انعام کیتا ہے اونا لوگاں دی سیدھی رات چلانائی۔ عرض کی یا اللہ انعام والے خان نہیں، اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن پتہ چل جائے گا انعام والے خان نہیں۔ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا جنہ تے میں انعام کیتا ہے او میرے نبی نہیں، جنہ تے میں انعام کیتا او صدیق نہیں، جنہ تے میں انعام کیتا او شہید نہیں، جنہ تے میں انعام کیتا ہے او میرے نیک ولی، او میرے نیک ولی نہیں۔ پتہ چلیا اللہ دے ولیوں نہیں، جنہ دا ساتھ بندہ نماز وچ کھلو کے بھی منگدا ہے، جنہ دا قرب بندہ نماز وچ بھی آکے کہندا ہے یا اللہ مینوں انہاں ولیاں دا ساتھ دے دیں، یا اللہ مینوں انہاں لوکاں دا ساتھ دے دیں، کیونکہ اللہ نے انہاں تے انعام کیتا ہے، کیونکہ اللہ انہاں تے راضی ہے، کیونکہ اللہ دا قرب انہاں دے آگے آئے۔ پتہ چلے جے بندہ انعام والے نے نال لگے انعام والا بن جاندا۔ زندہ باد زندہ بھئی گزارش ہے زندہ جدو کوئی نعرہ مارے نا تو نعرے دا مطلب ہوندہ جوش، تو تسی اڈے ٹلا جواب دیں دے تو انج نہ کریا کرو گھج وج کے جواب دیا کرو، تو اے نعرے دے اندر ہی انسان دا اپنا عشق پیش ہو جاندہ ہے۔ چلو ہن جنہوں سمجھ آئیو چاہ بولے سبحان اللہ۔ انسان عرض کردہ یا اللہ میں نے انہوں دا ساتھ دے جنہ تے تو انعام کیتا ہے۔ انعام والے کون نے؟ نبی، صدیق، شہید، اللہ دے نیک ولی نے۔ پتہ چلیا کہ انسان اپنے ولیاں دا ساتھ نماز دے وچ بھی مانگدا ہے، اور جڑا ساتھ مانگدا ہے اللہ پھر انہوں دا ساتھ بھی عطا فرما دیندہ ہے۔ اللہ نے بھی حکم دیتا کہ تو انہاں دے نال ہو جا۔ پڑھیا پھر قرآن جا سبحان اللہ بولو تے انج نہ کرو۔ میں رات 3 بیان کیتے نے تو نیند بھی اس طرح دی الحمدللہ روز مصروفیات تھوڑی سبحان اللہ تقریر کرواندی ہوندی ہے میرے، اچھا بولو سبحان اللہ۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والے جدو ایمان لے آئی او دے نالی اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر لوائی۔ ہن تقوی کی ہوندا ہے؟ تقوی تو مراد علماء نے انج فرمایا ہے اللہ دے نیک صوفی ہاں فرما دینے جویں انسان ایک کنڈیاں والے راستے جو گزردا جاوے ایک جاڑیاں والا راستہ ہے انسان اس راستوں سے اپنے کپڑے کھنج کے گزردا ہے کہ میرے کپڑے سکنڈیاں دے نال نہ لگ جان، میرے کپڑے نہ چاڑیاں دے نال نہ لگ جان۔ انجی صوفیاء فرما دینے جی میں اپنے کپڑے کھنج کے گزرنا ہے انجی تیرے ایمان دے راستے دے اندر انجی تیری سیدھی راہ دے اندر شیطان کھنڈے بن کے بیٹھا ہے، شیطان چاڑیاں بن کے بیٹھا ہے۔ جی میں اپنے کپڑے کھنج کے گزرنا ہے انجی اپنا ایمان بچا کے گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو ایمان بھی لے آیا ہے، تو تقوی بھی اختیار کر لے آئے۔ اللہ نے ہن تینو حکم دیتا ہے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اینا سچیاں دے نالے ہو جاؤ، اینا سچیاں دے نالے ہو جاؤ۔ آج لوگ کہندے نے بابے تے شائی کوئی نہیں، میں فرقہ واریت دی گل نہیں کر رہا پر دنیا والیوں میں نو سچی دسی آجے اسی اینا لوکا دی منیے کہ خدا دی منیے۔ اللہ فرماندہ تو تقوی بھی اختیار کر لے آئے جے ہن تو کامیاب ہونا چاہنا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ فرمایا سچیاں دے نالے ہو جا یا اللہ سچیاں نہیں ہوئے گے کی لبے گا۔ اللہ فرمایا میں اینا تیرا دی آئی میں اینا دے اتے اپنا انعام کیتا ہے۔ آؤ میں دنیا دی مثال دے کے سمجھا دینا آئی جیڑا کسے مندے پورے کو لبے لوگ کہندے نے ابھی برا ہے تے جڑا چنگیاں کھول پاوے لوگ کہندے نے ابھی چنگا۔ مرحبا مرحبا ان خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ دنیا دی مثال نا چور دے کول بندہ بوے تے کوئی اتو ریٹ ہو جاوے نا انہیں بھی خدے کہ انہوں چوری کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ چور دے کول بیان والا چور ہی گنیا جاندہ ہے جڑا اللہ دے ولیاں کول بہ جائے اللہ دے نیک ولیاں کو بہ جائے یار انج کر کے آکھاں اچھا میں تسی اپنے کو لو گل نہیں کر رہے کوئی اے نہ کہ علامہ صاحب ایکڑی گل کر چھڑی کہ اللہ دے ولیاں تے رب دے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ آؤ قرآن نے بھی دسیا اللہ فرمایا انعام اللہ علیہم اللہ نے فرمایا میں اینا تے انعام کرنا ہوا کسے ہور دی گل ہوئے تے شک ہو سکتا ہے تو جدو ہے ہی قرآن ہے انج کر کے آکھاں جدو اینا دے ناد لگی ہے نا اینا دے قریب بھئیے بندہ محفل جاوے نا چلو میں اپنی مثال دینا میں جدو محفل جانا نا تو دوست باب محبت بڑی کر دینے شفقت کر دینے اے میرے سائیاں دی کرم نوازی ہے اے میرے مالک دی دیتی ہوئی عزت ہے میرا کوئی کمال نہیں خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں اے سائیاں نے محل چڑھایا میں گل سنا رہے ہاں مثال دے رہے ہاں ان نال لین دی جدو میں محفل جانا نا تو دوست بڑی محبت کر دینے پھلن دیاں پتیاں گران دینے اپنی اپنی محبت دا اظہار کر دینے جڑے دوست نال ہوں دینے نا حالانکہ بلایا میں نو خطاب واسطے ہوں عزت میری کر دینے لیکن جڑے میرے نال ٹر دینے نا وہ چاہے میرے نال کے ہوں وہ چاہے انہوں دے محلے دے بچے ہوں
وہ جتھوں دے بھی بچے ہون یا لوگ ہون جڑا میرے نال ٹرے گا نا وہ جڑیاں پھل دیاں پتیاں میرے تے گرنیاں نے وہ نال انہاں تے بھی گر جانیاں نے اور پتیاں انہاں تے بھی گر جانیاں ہیں انجی بلا تشبیح عرض کر رہا جدو اللہ دے ولیاں دے اتے رب دا انعام نزول ہوندہ ہوئے گا نا اور رحمتہ چھام چھام برس دیاں ہونگیاں اور بارش دا جدو رحمت دی بارش دا نزول ہوئے گا تو جیڑا گندہ مندہ گناہگار کول جا کے بہ جائے گا نا او دیتے بھی نزول ہو جاوے گا او دیتے بھی نزول ہو جاوے گا میرا دل کردہ میں ادھا ترجمہ پیرے باہو دے کولو کرواما جے سبحان اللہ بولو تے منو اپنے ہاتھ بکھاؤ میں توڑے ہاتھ ویکھنے اچھا بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے دیں رنگ پیش کیتا دیں آپ نے کلم اٹھائی تے فرمان دے نہیں نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے کل نو لاج نہ لائے تمہیں کبھی تربوز نتھین دے پانے توڑ مکے لجائیے کاواں دے پتہسنی ہوندے پانے موتیاں چگائیے کاڑے خون مٹھے نہیں تھین دے پانے سے منا کھنڈ پائیے نالک سنگے سنگ نہ کریے تو خود نو لاج نہ لائیے برے نہ صحبت نہ کریے تو چنگے نو لاج نہ لائیے بس انہاں ولیاں دے نال ہو جاؤ جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا گرامی قدر حضرات آؤ میں تانوں ہن اس ہستی دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں جڑا شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ گرامی قدر حضرات انہوں دے ابا جان دا نائے حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ مزدی گل اے وے نان کے بھی ولی داد کے بھی سارے ولی ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست لو جو توجہ رکھے آجے اے دے اندر میں تو انہیں کا چھوٹا جنہ پیغام دینا ایسے ہی واقعہ دے اندر اپنے گھران دے اندر پیغام لے کے جایا جائے جنہ دی یاد دے اندر بیٹھے گا نا انہوں کو جو پیغام دیتے ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست اپنا ایک دن حوض دے کنارے تے وضو فرمارے تے وضو کر دیاں نا او دریا او نہر اس حوض دے کنارے تے نا پانی چلا دا آ رہا تے آندیاں نا اس پانی دے اندر ایک سیب روڑ دا آ رہا سیب پکڑے آتے جدو کھا لیا نا او دو ذہن دے اندر خیال آیا کہ یار سیب دا مالک پاہمیں تھے نہیں موجود سیب دا مالک پاہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن میں سیب پوچھ کے بھی نہیں کھاتا توجہ رکھے آج ساڑھا علمیہ اے بن گیا ہے حقیقت ہے یہ میرے معاشرے دی ضرورت ہے یہ معاشرے دی میں تربیت ایک گل ضروری ہے آج تساں دیکھے کہ اسی دکان تو کوئی چیز لینا جائیے نا تو ساڑھے کا علمیہ بن گئے پچھوں تو بغیر چیز اٹھا کے کھا لینے ہیں اور دل کرے چیز پایا لینی ہمیں تے ادھا کلو اندھے چوکے بندہ کھا جاندے لیکن یاد رکھا جی ایک دانے دا قیامت نو حساب دینا ایک دانے دا اب میں دنیا دے اکثر بیکھے امنگ پھلی دا سیزن آ رہا نا تو ساں دیکھنا لوگ جدو دکان تے جاندے نے تو کتنے دانے پچھوں تو بغیر کھا جاندے ایک دانا بھی کھانا آسان ہے لیکن حساب بڑا مشکل ہے او تو جتوں ماں تے باپ بھی کام نہیں آنے
اس جگہ تے جتھے رشتہ دار بھی کم نہیں آنے، اس جگہ تے جتھے کائنات دی کوئی چیز کم نہیں آنے، اتھے تو حساب دینا ہے کہ اللہ فرمائے گا لیا ہوں او دانا نکال، او چیز نکال جڑی دنیا تے پوچھو تو بغیر کھا دیا۔ اگر تو انہوں پڑھا ہی شوق ہے نا تو میں اے پیغام دینا چاہنا اپنے دوست باب رفقہ جنہ دے اندر تسی انج دی عادت ویکھو، تسی میرا پیغام انہوں تک پہنچاؤ، انہوں نے کہو کہ انہاں چیزاں تو رک جاؤ، اس دنیا دے اندر کام آسان ہے، آخرت بڑی اوکھی۔ انہوں نے آکھو اگر زیادہ ضرورت ہے نا تو پوچھ کے کھا لو، پوچھ کے لے لو۔ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست فرماندے نہیں کہ میں نے یاد آیا میں تے سیب پوچھوں تو بغیر کھا لے آئے، سیب دے مالک دے کو پوچھیا ہی نہیں، ویخ تک پرہیزگاری ویخ بول کے آخد نے کہ انہاں میں ایدہ مالک تلاش کرا، جدنوں پانی آ رہا نا اس سیڑ تے چلنا شروع کر چھڑے آئے۔ یقیناً کی تے راست میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی سراغ، کوئی ایسی چیز مل جاوے گی، پتہ چل جاوے گا کہ سیب کتھوں رڑدا آ رہا ہے۔ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ جدو ٹردے جا رہے ٹردیاں اگے جا کے جدو وکھیا نا تے نہر دے کنارہ دے اتے نا ایک سیبان دا باغ ہے، اس سیب دیا ٹائنیاں نہر دے اندر بھی لٹکیاں ہوئیاں نہیں۔ ذہن دے اندر خیال آیا کہ بندگا کیوں نہ اے سیب میں لگتا ہے اتھوں ٹوٹ کے گیا، لوگا کو پوچھے آگے اس سیب دا مالک کون ہے، اس باغ دا مالک کون ہے؟ انہاں بول کے آکھیں فلان سید دادا جدنا دنائے حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ میں ہمیں جملہ دے لگا توجہ رکھے آجے، جیڑا معافی منگن گیا او بھی سید ہے، تجید کلو منگنی او بھی سید ہے، جیڑا معافی منگن گیا او حسنی سید زادہ ہے، جیدے کلو معافی لینی ہے حسینی سید زادہ ہے۔ حسینی سید زادے دے کلو جدو پوچھ دے پچھاندے گئے نا جا کے ساری گل عرض کی تھی حضور میں انج پوچھن دے بغیر سے بکھا لیا تے معافی لینا ہے، معافی تے دے آجے۔ اگے بھی سید تے صاحب نظر سی، اکھاں بند کر کے ویکھیا تے بول کے آخر دینے دل تے دلیل آئی انہوں میں ضائع ہون تو بچا لما کیوں نہ دیاں ہر منزلہ طے کروا دیں۔ آخر جنیا سیب دیاں معافیاں انج نہیں لب دیاں، حضور کی کرنا پوے گا؟ فرمایا میریوں دو شرطہ مندنیاں پہن گیاں پھر سیب دی معافی ملے گی۔ حضور پہلی شرط کی ہے بولو کہ آخر نے میری پہلی شرط ہے کہ آجڑا میرے باغ دا سیب کھادا ہی نا تقریباً 12 سال اس باغ دی گوڈی کرنی پوے گی۔ عرض کی تھی حضور 12 سالہ بعد پھر فرمایا دوسری شرط دساں گا حضور پھر فرمایا پھر تینوں معافی مل جاوے گی تے بولو کہ آخر نے حضور جے دنیا دے اتے 12 سال گوڈی کر کے معافی مل جائے تے سودا ہجے بھی مہنگا کوئی نہیں، سودا ہجے بھی مہنگا کوئی نہیں۔ حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست باغ دی گوڈی رکھ شروع کر لئی، وقت گزردہ رہا کئی سال جو گزرے نا اور جنہ دا باغ ہے نا انہاں ولی اللہ دینا کچھ مہمان آئے تے پیغام بھیجیا کہ جا کے نا اس سید دادے نو آکو چنگے چنگے سیب بھیجے مہمان آئے نے، انہاں نے سیب بھیجے دے کچھ کچے دے کچھ پکے مکس سیب بھیج چھڑے، مہمان گئے نا تے بابا جی ٹرے ٹرے آئے تے آکے آکھیں میں تینوں کیا سی سیب بھیجے تے مہمانہ دے اگے کچے سیب رکھے دے نا، تینوں نہیں پتا اتنے سال گزر گئے تینوں سیبان دی حجے تک پہچان نہیں ہوئی۔ جملہ سنے جے تڑپ جاؤ گے عرض کہتے حضور معافی دے آجے اتھے ایک سیب کھادا تے 12 سال اس باغ دی گوڈی کرنی پئی ہے، میں ڈر دے ہمارے کدے اکھ چوکے سیبان والے بھی نہیں ویگا کہ تے میری سزا نہ بڑھ جائے۔ وے تقویٰ تے پرہیزگاری تقویٰ بکھوئے ہونا تھا لو جی 12 سال جدو پورے ہوئے نا تے ٹرے ٹرے اس ولی کامل دی بارگاہ سے آئے، عرض کہتے حضور وقت پورا ہو گیا اگلی شرط کی ہے؟ آپ نے فرمایا جنیا دوسری شرط ہے کہ میری بیٹی نہ شادی کرنی پوے گی۔ عرض کی تھی حضور میں نے منظور ہے، فرمایا ٹھہر جا، میری بیٹی دے اندر 4 عیب نے، زبان تو گنگی ہے، کھنا تو بولی ہے، اکھا تو نبینی ہے، تلتاں تو معذور ہے، شادی کرنی پوے گی تو پھر معافی ملیں گی۔ عرض کی تھی حضور جس شادی کر کے بھی معافی مل جائے سودا حجے بھی مانگا کوئی نہیں، سودا حجے بھی مانگا کوئی نہیں۔ گرامی قدر خطرات جڑے ویلے آپ دی شادی ہو گئی ہے،
شادی ہو گئی رات دا ویلا ہو گیا او سیدہ دا جڑا معافی لینے آیا سی رات دا ویلا ہو گیا ٹرے ٹرے اپنے کمرے دے اندر آ گئی آپ نے ویکھیا سامنے جڑی عورت ہے بابا جی نے جڑیاں نشانیاں دسیاں سائیں او نشانیاں دے سارا معاملہ الٹ اس عورت دیاں اکھاں بھی ٹھیک نہیں او دے ہاتھ پیر بھی ٹھیک نہیں او دی زبان بھی ٹھیک ہے ڈردیاں ماریاں جلدی جلدی باہر آ گئے آکے بابا جی نے عرض کی تھی لجپالائی تو سایہ کھیاسی جڑی تیری بیوی ہے او زبان تو گنگی اکھاں تو نبینی ہے کنا تو ڈری ہے لتا تو مزور ہے میں بکھے او دیاں لتا بھی ٹھیک نہیں او دیاں اکھاں بھی ٹھیک نہیں او دے بچ کوئی عیب نہیں آپ نے مسکرا کے فرمایا پترا پریشان نہ آیا میں زبان تو گنگی تایا کھیاسی کدے اتنا اچھا نہیں بولی کہ میری بیٹی دی آواز کسے غیر مرحم دے کان بچے پئی ہوئی میں اکھاں تو نبی نیچایا کھیاسی انہیں کدے غیر مرحم دا چہرہ نہیں وکھے آئی میں کنا تو بولی تایا کھیاسی کسے غیر مرحم دی آواز انہیں نہیں سنی میں غسن دے بارے تایا کھیاسی غیر مرحم نے دا چہرہ نہیں وکھے آئی میں لتا تو مزور تایا کھیاسی اے چل کے کدے گناہ وال نہیں گئی قرب و جوار تو آنے والے ہوئی ماں ایڈی تقوی والی ہوئے باپ ایڈا پرہیزگار ہوئے پھر اولاد عبدالقادر جیلانی جم دیا ماں ایڈی پرہیزگار ہوئے نا تے باپ بیڈا تقوی والا ہوئے پھر پتر گوس پاک ورگے جم دے پتر گوس پاک ورگے جم دے گرامی قدر قدرات شادی ہو گئی نا غوث پاک دے جو ولادت ہوئی میں کتاب دے اندر پڑھے آکے جو غوث پاک دی ولادت ہوئی نا تقریباً 470 ہجری اور 29 شعبان آپ دی ولادت ہوئی جڑے ویلے آپ دی ولادت ہوئی نا صبح رمضان دی پہلی تاریخ ہونی ہے ہن پتہ نہیں کہ چاند چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا کیونکہ تاریخ 29 نو ہے تے پتہ نہیں شعبان دا مہینہ 3 دا جا رہا ہے کہ 29 دا ختم ہو رہا خبر نہیں ہو رہی سارے لوگ ٹورے ٹورے سیدان دے بوئے تھا ہے نا تسی سید تسی دسو کی کرنا چاہیے ہے آپ نے ویکھیا نا غوث پاک دی آمد ہوئی تے غوث پاک نے پورے رمضان دے اندر صبح ساری ٹائم دودھ پیندے نا ماں دا افطاری ٹائم دودھ پیندے وچ ساری دیہڑی آپ دودھ نہیں پیندے انج کر کے آکھاں غوث پاک دنیا تے آئے آندے ہی روزہ رکھ لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا تے آندیاں سار سجدہ کیتا غوث پاک نے آندیاں سار روزہ رکھ لے آئے اور نہ بول کے آکھا کہ میرے لال نے آج دودھ نہیں پیتا ادھا مطلب ہے کہ آج روزہ ہے آج روزہ ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے غوث پاک تو جدو ولادت ہوئی دنیا تے تشریف لے کے آئے نا وہ بھی وقت قریب آکے نان کے بھی سید داد کے بھی سید ایک گانا سنو دوماں دی پھر میں تقریر نو آگے بڑھانا آج کسی دے وڑے بچ کوئی چودری کوئی ایم پی ایم این اے کوئی دنیا دار کوئی بڑے عہدے والا ہوئے نا انہوں بڑا مان ہوندا ہے اس غوث پاک دی کی عظمت شان سناواں جیدے سارے داد کے بھی ولی نے تے نان کے بھی سارے ولی نے سارے جنہ دے داد کے تے نان کے ولی نے غوث پاک دی داد کے اندھی گل سنو آپ دی پپو جان جنہ دنائے حضرت عائشہ رحمت اللہ علیہ بارش نہیں ہو رہی زمانے دے اندر قحط پہ گیا تو لوگ ٹورے ٹورے نہ آپ دروازے تے آئے تے سیداد نے انہاں کو دعا کروانے ہیں اللہ کرے بارش دا نزول ہو جاوے کتب اٹھا کے دیکھ لگو اور زمانے والوں قوموں جدوں میں کوئی زمانے دے اتے مشکل بنی ہے نا قومہ یا تے نبیاں دے بوگے تے آئیاں نے تے یا ولیاں دے بوگے تے آئیاں نے
ایک قوم جدو انہوں نے بوکھے تے آئے نا اے سارے ٹورے ٹورے آکے آپ دے بوکھے تے کہندے نے بارش نہیں ہو رہی دعا کرے آجے آپ نے فرمایا ٹھہر جو میں دعا کرنی آن جڑے ویلے تھوڑا وقت گزرے آئے اللہ دی ولیہ نے ہاتھ بچ جاڑو پکڑ لے آئے کر دی صفائی شروع کر لئی لوگ کہندے نے دعا کرو تو سی صفائی وہ کر دے فرمایا ٹھہر جاؤ تو انہوں بارش چاہی دی ہے تو انہوں بارش مل جائے گی جڑے بلے اتنی گلے صفائی کر دینے صفائی پورے ویڑے دی کر لئی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہ اے سیدان دے بوگے تے آئے نے یا اللہ انہوں نے بارش منگنی ہے میں نہیں کہندی بارش پا دے لیکن اتنی عرض ضرور کرنی ہے صفائی میں کر دیتی ہے تروں کا دولا دے صفائی میں کر لیا تروں کا دولا لگا دے پھر راوی لکھ دائے کہ اس سے ویلے بارش دا رب نے نزول فرما دیتا ہے گرامی قدر حضرات جدو آپ دن نانکیاں دیواری آئی نا غوث پاک دا بچپن باپ دا سایہ سٹ تو چلا گیا اماں نے ویکھا کہ پتر یتیم ہو گیا ہے تو کیوں نہ انج کرا میں ادھر نانے دے کول چھوڑ کے آواں نانا بھی رب دا ولی ہے عبدالقادر جیلانی جو نانے کو ربے نا تو کچھ ولایت دی منزلہ طے کر لے گا کچھ حاصل کر لے گا کچھ سکھا میں ملے گا غوث پاک دا بچپن تے نانا جی دے کول ماں چھوڑ گئی نا تے نانا جی دے کول آ کے رہندے نے تے غوث پاک ویکھ دے نے اے نانا دے حجرے چ لوگ روندے آوندے نے تے حسد جاندے نے انج کر کے آکھاں دکھ لے کے آوندے نے تے خوشیاں لے کے جاندے نے غوث پاک بچپن دے اندر لوگ ٹورے ٹورے بچے ٹورے ٹورے آندے نے تے آ کے آکھدے نے عبدالقادر یار ساڈا دل کردا تو ساڈے نال کھیڈ فرمایا میں دنیا دی کھیڈا تے نہیں کھیڈن آیا میں تے نہیں کھیڈنا بچے بار بار اصرار کرن یار تو سونا بھی بڑھائیں تے ساڈا دل کردا تو ساڈے نال کھیڈنا سارے بچے کھیڈدے نے تو کیوں نہیں کھیڈدا لو بھی ہن توجہ رکھے آ جی غوث پاک فرماندے نے انج نہیں کھیڈنا جڑی میں کھیڈ میں کھاواں گا او کھیڈنی بچے کہندے نے عبدالقادر یار جو کھاویں گا کھیڈاں گے لیکن ساڈا دل کردا ساڈے نال کھیڈ لئی غوث پاک فرماندے نے چلو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ غوث پاک ٹردے جا رہے بچے بھی پیچھے پیچھے آ رہے فرماندے نے بچیاں جو میں کھواں گا انجی کہندے کہندے پیچھے آ جائیں غوث پاک ٹردے جا رہے بچے بھی قافلہ بنا کے جا رہے غوث پاک انہوں نے کہندے نہیں سارے میرے نال پڑھو تے ایک ہی آواز آ رہی ہے پڑھو لا الہ وہی گونج پاؤ ٹیل لا کے سارے پڑھو اللہ لا آج منگ لو جو کچھ منگنا جے میرے آقا ہے تو لنگنا جے انہیں رہ جانا جن نے سنگنا ہے پڑھو لا الہ آواز نہیں آ رہی اچھا بولو بچ قبر دے دل قبر آوے گا اتھے کوئی بھی نہیں آنے بچاوے گا اتھے کملی والا آوے گا پڑھو لا الہ غوث
پاک بھی کلمہ پڑھ دے جا رہے، بچے بھی پڑھ دے جا رہے، جیسا بازار گلی سے گزر دے جا رہے، غوث پاک دے قافلے دے نال بڑے بھی شامل ہوئی جا رہے۔ غوث پاک جدو بازار پار کیتا ہے تے مڑ کے کی ویکھ دے نے، سارا بازار پیچھے آ کے حضور دا کلمہ پیا پڑھدا۔ غوث پاک کہندے نے بچے کو تو آڑی کھیڑ ہو گئی تے میرے نانا دے دین دی تبلیغ ہو گئی، میرے نانا دے دین دی تبلیغ ہو گئی۔ غوث پاک ایک دن ویکھیا کہ نانا نے جدے حجرے دے وچ نا ایک عورت روندی روندی آئی تے روندی باہر گئی۔ غوث پاک نے ماں جی نے بلایا تے بول کے آکھیا اماں جی گل سنو نا۔ اماں کول گئی نا تے بچہ بڑا سونا سی، جڑا حسنی تے حسینی سیدزادہ ہے، انج کر کے آکھاں مولا علی دے دو پتر نے جدا نام امام حسن تے حسین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے وچوں او دوواں دے اولاد ملا کے ایک سیدزادہ غوث پاک بن دینے، غوث پاک ایک او سیدزادہ بن دینے کہ کڈے کو سونے ہوں گے۔ اماں جدو قریب آئی نا بول کے آکھے اماں جی میں ویکھے لوگ روندے آندے نہیں تے ہس دے جاندے نے، اب واحد تسی عورت ویکھی جڑی روندی آئی ہے تے روندی جا رہی، دسو کی وجہ؟ اماں بول کے آخر دے پتر آویخ نا اجڑا میرا بچہ گود وچ مریا پیا ہے، اجوندہ سی تے میں بڑے حکیمت طبیباں دے کولو دوائی لئی، میرا پتر ٹھیک نہیں ہوئے۔ مینوں کسی نے دس پائی کہ فلاں اللہ دا ولی ہے، اجڑا بابا نہیں عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ، اس بابے دے کول آئیاں تے میں آکے آکھے بابا تیرے نا دیاں بڑیاں تمہاں سنیاں نے، تے میرا پتر بڑا بیمار ہے تے دعا کرنا میرا پتر ٹھیک ہو جائے۔ بابا نے انج کر کے آسمانہ والے ویکھیا تے ویکھے آکھے اماں پتر لے جا میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ زندگی کوئی نہیں۔ بابے نے جدو اتنی گل کہی نا میرا جوندہ بچہ اس سے ملے مر گیا، رونی تاں بابے دے کولو جوندہ لے کے آئی ساں تے مریا لے کے چلی۔ میں سنیا سی لوگ کہندے ہیں لوگ بیمار بچے لے کے آن تے اللہ ٹھیک کر دیندا ہے تے لوگ بیمار لے کے آندے نے تے شفاواں ود لے کے جاندے ہیں۔ میں تے روواں نا میرا تے جوندہ پتر ہی مر گیا ہے۔ اللہ بھی ہن گل سنو جدو نانے دے اتے گل آئی نا تو غوث پاک بچپن جب بول کے آخر نے اماں میرے نانے تے الزام نہ لا اپنے بچے والا ویکھ۔ اماں کہندی جدو میں اپنے بچے والا ویکھیا تے میرا مریا بچہ میری گود چو زندہ ہو گیا تے کھڑنا شروع کر چھڑیا ہے، میری گود دے اندر زندہ ہو گیا۔ لو بھی توجہ رکھے آ جی، مائی جڑے ویلے ٹوری ٹوری اندر خجرے دے اندر آ گئی، آ کے کہنے لگی بابا تو کہنا سا میرے پتر دی زندگی کوئی نہیں، اب ایک میرا بچہ کھیڑ رہے آئی۔ بابا جی نے آسمانہ والے ویکھے آئے، او دی زندگی بڑی لمبی ہے، فرماندے نے اماں باہر جا کے کی دائی، مائی کہندی ہے بابا اور کچھ نہیں کیتا، او جڑا چھوٹا دیا بچہ کھیڑ رہے آئے، انہیں مینوں آکھیا آئے میرے نانے تے الزام نہ لا، او دے اتنی گل کہن دی دے رہی میرا مریا بچہ زندہ ہو گیا، میرا مریا بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ آپ نے مائی نو بھیجی آئے، سمجھ آ گئی اے میرے دوترے دا کمال ہے، اے عبداللہ خاطر دا کمال ہے، ہاتھ وچ چھڑی سوٹی پکڑ لئی ہے، غوث پاک دا پیچھا پہ کر دینے، فرمایا ٹھہر جا تینوں میں دسنا وائی۔ غوث پاک اگے اگے جا رہے، نانا جی پیچھے پیچھے آ رہی، تے جلال کہندے نے ٹھہر جائی تینوں میں دسنا وائی، کہندے نے دنیا والے آئی مینوں بچایا جے، اج میرے نانے نے بڑا ہی مارنا ہے، دوڑ دے قبرستان وڑ گئے نہیں، کہندے نے مردے اٹھا بچا لو، اج نانے نے بڑا ہی مارنا ہے، مردیاں باہر نکل کے کھیرا پا لے آئے، دوپرے دا کمال وکھیا ہے، سوٹی سوٹی ہے، اکھیا مردے پیچھے آ جائیں، میں انہوں مارن نہیں آیا، انہوں سمجھان آیا، پترہ ایڈی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھلی۔
مرحبا مرحبا آئے ہائے میں مارنا نہیں آیا سمجھان آیا ایڈی نکی عمر رب دے راز نہیں کھولی دے ایڈی نکی عمر رب دے راز نہیں کھولی دے اسے واسے شاعر بول کے آخر آئیں بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے میں آج تک کئی ایتھے ہی مکان لگا شعر پڑھ کے اتھوں ہی میں اگلے جو میں شروع کرانگا ان غوث پاک دی عظمت تے پاہمیں مہینہ لگے تے پاہمیں 2 مہینے لگن تے پاہمیں 2 جمعے لگن جتنا میرا ناقص علم ہویا میں انشاءاللہ گالہ مکا دینی تے ہن تسے میں آخری باری رل کے پڑھو کیونکہ اگلیاں گلاں طویل نے تو او دے واسطے وقت کافی چاہیے ہے تو آخری باری رل کے انجے ہاتھ کھڑے کرو تو شعر پڑھ کے اجازت ختم کریے جیڑا کسے مرشد دا بیعت ہے وہ لازمی ہاتھ کھڑا کرے تو جنوں کی تو رنگ لگے نے وہ تو بالکل ہی نہ چکے نا سلامت ہاتھ چک کے کھڑ کے آکھے اب میں جو بھی ہیں نا میرے سائیں دے لج پال تے ہاتھ کھڑے کرو تو مل کے میرے نال پڑھو اس واسطے شاعر بول کے آخدائیں بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دیں دے